سنن ابو داود کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول انا ناکل ولا نشبع، کہ ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلعلکم تفترقون، شاید تم کھانا الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل ایسی بات ہے، ہم الگ الگ کھاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، کہ تم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو اور اللہ رب العزت کا نام لے کے یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اس کھانے کے اندر برکت دی جائے گی۔ تو اس حدیث کو ذرا ہم نے یہ سمجھیں کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا اور الگ الگ کھانا کھانا، اس کا پیٹ بھرنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ انسان دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور پھر انسان وہ جلدی جلدی نہیں کھاتا بلکہ بالکل آرام سے کھاتا ہے۔ اور جب انسان اکیلے بیٹھ کے کھانا کھائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی بس کھانے کو ختم کروں اور اس کے بعد پھر باقی میں کوئی اور کام کروں۔ تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے کے اندر جب آدمی آرام سے کھاتا ہے اور پھر اس صورت میں پھر آدمی کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب آدمی ذہنی سکون کے ساتھ ٹینشن فری کھانا کھاتا ہے تو پھر آدمی کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھ کے اور پھر کھانا کھائے۔ جیسے وہ ایک دفعہ ایک انگریز نے تجربہ بھی کیا کہ لیب کے اندر ایک بلی کو لایا اور اس کو کھانا کھلایا اور اس کے اوپر ساری مشینیں لگا دی، تو 2 گھنٹے کے اندر اس کا سارا کھانا ہضم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کو بلی کو ایک کمرے کے اندر اس نے بند کیا، شیشے کا کمرہ، اور اس سامنے کتا لا کے باندھ دیا اور اس کو کھانا کھلایا۔ اب کھانا کھلانے کے بعد پھر اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو 10 گھنٹے تک بھی اس کا وہ کھانا ہضم نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ کھانا ٹینشن کے اندر کھایا تھا، سامنے کتا تھا اور اس ڈر کی وجہ سے وہ کھانا اس کا اندر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے جب انسان اکٹھے مل بیٹھ کے کھاتا ہے، پیار محبت کے ساتھ کھاتا ہے، ٹینشن فری ہو کے کھاتا ہے، تو پھر وہ آدمی کا کھانا ہضم بھی ہوتا ہے، وہ جسم کو فائدہ بھی دیتا ہے اور وہ کھانا پھر انسان کے جسم کو لگتا بھی ہے۔ اس لیے سنت طریقے کے اندر ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اسی طریقے سے کھانا کھائیں، اسی طریقے کے مطابق اپنی ساری زندگی کو بنائیں، تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی۔